نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی یہاں کیا ہے، عالمگیر رسالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بنو اسماعیل کے رسول ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر رسالت رکھتے ہیں، یعنی تمام جہان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب ان کو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف یہ نہ سمجھو کہ یہ بنو اسماعیل کے رسول ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تو مانتے تھے اور مگر بنو اسماعیل کا یعنی اپنا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری رسول کے بارے میں پیشین گوئیاں دے کے گئے ہیں۔ ان کی کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں عالمگیر رسالت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور سورہ سبا میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر۔ اور سورۃ انبیاء میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ جَمِيعًا نَذِيرًا وَبَشِيرًا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عالمگیر اعلان ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، للذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کی طرف سے وہ جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ کس کی بندگی کی جائے اللہ کے علاوہ، یعنی اپنا اللہ تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول نبی امی پر، الذی یؤمن باللہ، وہ جو خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے کلام پر، واتبعوہ، اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ خبردار کر رہے ہیں یہود و نصارہ کو کہ اللہ کے رسول اس ذات کی طرف سے مبعوث ہو کر آئے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، وہی زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے، تم بھی ایمان لاؤ، وہ خود بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور تم بھی اس نبی امی پر۔ امی کیا ہے؟ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یعنی نبی امی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی تعلیم و تربیت کی، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو وحی بھیجی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ کر لاتے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی امی، اور یہ کہ یہود و نصارہ امیوں کو بہت کم تر سمجھتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب نبی امی پر ایمان لائے بغیر تم مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ جو خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمے پر، اس کی پیروی کرو، شاید کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، یعنی ایسے تمہارا جو ایمان ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اب تمہیں نبی امی پر ایمان لانا ہوگا، نبی امی کے ایمان لائے بغیر تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو ہدایت دیتی تھی بالحق، حق کے مطابق، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور خود بھی اس کے مطابق عدل سے انصاف سے کام کرتے تھے، یعنی یہ ان کے علماء اور قاضیات جو لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں جس طرح وہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حق کے مطابق یعنی ہدایت دیتے تھے اور اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہاری جماعت میں سارے ہی ایسے نہیں تھے، ان میں سے کچھ نیک بھی تھے، ایک جماعت جو حق کے مطابق فیصلہ کرتی تھی اور خود بھی عمل کرتی تھی۔ اب انہیں اللہ بتا رہے ہیں وَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ، ہم نے انہیں تقسیم کر دیا تھا 12 اسباطاً، قبیلوں میں، اماماً، جماعتوں میں، یعنی ہم نے ان کو 12 گھرانوں کی بہترین قوم بنا دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، پھر ان کی جو بیٹوں سے پھر گروہ اور جماعتیں بن گئیں، پھر ان کی 12 قبیلے بن گئے، ہر قبیلے کا ایک سردار بن گیا، اور وہ کیا کرتے تھے، ان کے انتظام سارا یعنی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں 12 بہترین گھرانوں میں قوم بنا دیا تھا،
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اِذِ اسْتَسْقَاہُ جب اس نے پانی مانگا قومہ اپنی قوم کے لیے ان اضرب کہ مار تو بعصاک الحجر اپنا عصا اپنی چھڑی اپنی لاٹھی پتھر پر فانجست منہ حسناتا پس نکل پھوٹ پڑے اس میں سے حسناتا 12 10 عینن چشمے 12 چشمے قد یقیناً عالمہ پہچان لیا کلو اناسم ہر گروہ نے مشربہم اپنے پینے کے گھاٹ کو۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کس طرح صحرائے سینا میں یہودیوں کی یعنی مدد کی، کس طرح میں نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، کس طرح میں نے ان کے لیے گھر بدلیوں کا انتظام کیا، کس طرح میں نے من و سلوہ نازل کیا۔ یہودی لوگوں تم نہیں مان رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان نہیں لا رہے، تو تمہارے بڑوں نے کیا کیا تھا۔ یہ مدینے میں یہودیوں کی 3 بڑی بستیاں تھیں، قینقاع، قریظہ اور نذیر۔ یہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کرتے پھر اپنے معاہدے توڑ دیتے تھے، ہر مشکل وقت میں یہ اپنے معاہدے سے مکر جاتے اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یعنی اپنی طرف سے تکلیفیں پہنچاتے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف تم ہی ایسا نہیں کر رہے، تمہارے جد امجد جو پیچھے گزر چکے ہیں ان لوگوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ انہیں فرعون سے چھڑا کے صحرائے سینا میں کس طرح وہ بیاباں علاقہ ہے اور کس طرح بے آب و گیا علاقہ ہے کہ میں نے ان کا کس طرح انتظام کیا تھا۔ ان کے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کے گھاٹ کا انتظام کر دیا۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ہم نے سایہ کر دیا تھا ان پر بادلوں کا یعنی بدلیوں کا، وہ جہاں بھی جاتے اوپر ان کے اوپر وہ سایہ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مَنَّ وَسَلْوَىٰ ہم نے نازل کیا تھا ان پر من و سلوہ۔ من کیا تھا؟ شبنم کے دانے کی طرح ہوتا تھا، پھر یہ یعنی روٹی کا کام دیتا تھا، اور پھر سلوہ بٹیر کی شکل کے پرندے ہوتے تھے جن کے اندر بہت زیادہ پروٹین ہوتی تھی۔ کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وما ظالمونا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا انتظام ان کے لیے کس لیے کر رہے ہیں کہ باحثیت قوم بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہو کر گئے تو فردن فردن نہیں پوری قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اپنا رسول مان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو یعنی انعامات دینے کے لیے چن لیا، تمام قوموں پر فضیلت دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ اس قوم کو بہت بڑا منصب دینے والے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چن لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ انتظام کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے افسوس جن پر یہ عنایتیں کی گئیں انہوں نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا جب ان سے کہا کہ رہو هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے بھی چاہو، وَكُلُوا حِطَّةٌ اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا، وَادْخُلُوا الْبَابَ دروازے سے داخل ہونا، سُجَّدٌ سر جھکاتے ہوئے، عز اور انکساری کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوگا؟ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ ان قریب ہم بدلہ دیں گے نیک لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی فلسطین کی کوئی بستی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں رہو تم جہاں سے بھی چاہو، تمہارے لیے پوری بستی کھلی ہوئی ہے، اور لیکن جب داخل ہونا اس میں فاتح کی حیثیت سے تو کیا ہو، حِطَّةٌ کا مطلب ہے جھاڑ دینے کے، یہ اب عربی میں بھی عبرانی زبان میں بھی اس کو یعنی جھاڑ دینے سے منسوب کیا گیا ہے کہ گناہوں کو جھاڑ دینا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کہنے سے کیا ہوتا، ہم ان کو یعنی معاف کر دیتے خطاؤں کو، لیکن انہوں نے اس قول کو دوسرے میں بدل ڈالا، یعنی جو انکساری کے بجائے سر اکڑاتے ہوئے، اور پتہ نہیں کون سا حنطۃ کے یعنی اسے الٹ الفاظ جو تھے وہ چونکہ قرآن میں نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں بدل ڈالا ان لوگوں نے۔ فبدل الذین ظالموا پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جو ظالم تھے جو مشرک تھے، منہم ان میں سے، قولا اس بات کو، غیر الذی دوسری بات میں، قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا، فارسلنا علیہم رجزا پھر ہم نے برسایا ان پر عذاب من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بما کانوا یظلمون کیونکہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی انہوں نے بدل ڈالا اس بات کو دوسری بات میں، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان سے عذاب کو نازل کیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک اور واقعہ بھی سناؤ، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِی
ان سے پوچھ کے دیکھو اس بستی کے بارے میں، اللہ کانت حاضرات البحری، جو دریا کے کنارے پر واقع تھی۔ اذ یادون فی السبتی، جب وہ زیادتی کرتے تھے چھٹی کے دن۔ اب سبت کوئی کہتا ہے ہفتے کا دن ہے، کوئی کہتا ہے چھٹی کا دن ہے، اصل میں ان کا بھی جمعے کا عبادت کا دن تھا، لیکن انہوں نے اسے تبدیل کر کے ہفتے کا دن کیا۔ اب ہفتے کے دن یہ کا ایک بستی کے لوگ تھے جو کاروبار کرتے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے حدیں توڑیں، زیادتیاں کی سبت کے بارے میں، ازداتیہم ہیتانہم، جب آتی تھیں ان کے پاس مچھلیاں، یوم سبتہم، جس دن یعنی وہ ہفتے کا دن ہوتا تھا، شرعوں ابھر کر، یعنی اس طرح جیسے منہ اٹھائے ہوئے تیر کی شکل میں، و یوم لا یسبتون، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تاتیہم، وہ نہیں آتی تھیں۔ کذالک، اسی طرح نبلوہم، ہم نے ان کی آزمائش کی، انہیں جانچا، ان کا امتحان لیا، بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ نافرمان قوم تھی، نافرمان لوگ تھے۔ اب یہ یعنی کہ ان لوگوں کو کیا تھا، میخ نکالنے کی عادتیں تھیں۔ انہوں نے دریا کے کنارے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیں، پھر اس طرح اس میں اپنا مال یعنی مچھلیاں جمع کر لیتے تھے، پھر اگلے دن اسے پکڑ کر بیچتے تھے۔ یہ بستی ایلا کہلاتی تھی، جو کہ مدین اور کوہ طور کے درمیان کلزم کے ساحل پر واقع تھی۔ یہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، اس لیے ہفتے کے دن ابھر کر مچھلیاں آتی ہیں اور آگے پیچھے نہیں آتی تھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اگر کچھ عرصہ یہ صبر کر جاتے تو اللہ تعالیٰ خود ہی پھر ان کے لیے فراوانی کے دروازے کھول دیتے، لیکن چونکہ انہیں میخ نکالنے کی عادت تھی، ایسا نہیں تو ویسا، تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نافرمان قوم کو یہی سزا دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا تھا ان میں سے ایک جماعت نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو اس قوم کو جس کو اللہ مہلکہم، ہلاک کرنے والا ہے، اور معذبہم، یا عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب۔ قالو، تو وہ کہتے تھے، معذراتاً الی ربکم، اپنے رب کے ہاں عذر کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے تو انہیں تیرا پیغام دے دیا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے بھی شاید کہ یہ پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی ایک گروہ نہی عن المنکر کرتا تو دوسرا گروہ انہیں روکتے تھے، کہ مگر اللہ نے ان کو بچا لیا جو کہ نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے۔ یعنی ایک جماعت تو تھی نافرمان، دوسری یہ تھی کہ خود عمل کرتے مگر دوسروں کو نہ کہتے، تیسرے وہ تھے جو خود بھی کرتے اور ان کو بھی روکتے تھے۔ پھر وہ دوسرے نمبر والے کہنے لگے کہ تم ان کو تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، یہ جب تمہاری بات سنتے ہی نہیں ہیں تو تم کیوں انہیں آگاہ کرتے ہو، خبردار کرتے ہو، آخرت کے بارے میں انذار کرتے ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم شاید اپنے رب کے ہاں عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے تو انہیں آگاہ کیا تھا، تو شاید ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بچ بھی جائے۔ فلما ناسوا ما ذکروا بہ، جب انہیں بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے، منع کرتے تھے برائیوں سے، واخذنا الذین ظلموا، ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے، بے عذاب برے عذاب میں، بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے نجات کس کو دی، وہ جو نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے، اور باقیوں کو میں نے عذاب میں پکڑ لیا کیونکہ وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آتوا ما نہوا عنہ، جب انہوں نے نافرمانی کی اس سے جو اس چیز سے انہیں روک دیا گیا تھا، قلنا، تو ہم نے کہا لہم ان سے، کونوا، بن جاؤ، قردۃ خاسئین، ناکام یا ذلیل بندر۔ اب ان کی حرکتیں کیا ہو گئیں، یہ اپنی شہوت میں اتنے برے ہو گئے کہ بندروں کے مشابہت ہو گئے، یعنی لوگ ان سے کہتے تھے کہ کیا ہو گئے تم لوگ کو، تم ایسے ہو گئے جیسے بندر ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے اندر جو ان کی ساری عادات ایسی ہو گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں جیسا کر دیا، استغفراللہ۔ ہم نے کہا کہ بن جاؤ ذلیل یا ناکام بندر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب حکم دے دیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ میں ضرور مبعوث کرتا رہوں گا ان پر، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ان لوگوں کو جو ان کو برے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرے رب پکڑنے میں تیز ہے، یا تیرا رب جلد پکڑنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان پر برے حالات مسلط کر دیے، یعنی باحیثیت قوم ان کے اوپر اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا، یعنی جو انہیں عذاب دیتے رہیں گے، برے برے عذاب۔ اب ان کے اوپر یعنی یہودیوں کے اوپر ہر وقت یعنی قیامت تک ان کے اوپر خوشحالی بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر یکدم ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں ان پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور یہ کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہوں، یعنی اگر کوئی فرد ان کے اندر نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش بھی دے گا، اس پر رحم بھی کر دے گا، لیکن بحیثیت قوم جو بہت زیادہ نافرمان ہوں گے تو دنیا میں بھی اللہ انہیں عذاب پہنچاتا رہے گا، اور آخرت میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پکڑنے میں بہت تیز ہے۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے انہیں تقسیم کر دیا تھا زمین میں اماماً جماعتوں کی صورت میں، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیکوکار بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم انہیں آزماتے رہتے ہیں، ہم نے انہیں آزمائے اچھے اور برے حالات سے، یعنی ان پر کبھی ایک صدی تک اچھے حالات آ جاتے ہیں، کبھی ایک صدی تک برے حالات، اس طرح یعنی ان پر کبھی مسکینی چھا جاتی ہے اور کبھی خوشحالی آ جاتی ہے۔ جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں جب انہیں دیکھتے ہیں کہ مادی طور پر یہ ترقی یافتہ ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں انہیں برے حالات دیتا ہوں قیامت تک، جو انہیں میں نے مہلت دی ہوئی ہے، شاید کہ یہ پلٹ ہیں، دین اسلام کی طرف لوٹ آئیں، شاید اپنے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتا رہتا ہوں، کس لیے؟ شاید یہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اس کے بعد ان کے ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے۔ خلفن کا مطلب ہے ناخلف، نالائق لوگ ان کے بعد پیدا ہوئے۔ وارث الکتابہ، جنہیں وارث بنایا گیا تھا کتاب کا۔ یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، جو لے لیتے تھے اس حقیر، ادنیٰ کا مطلب ہوتا ہے قریب، یعنی قریب دنیا کا فائدہ حاصل کر لیتے تھے، یعنی دنیاوی فائدہ۔ ایسے لوگوں کو وارث بنایا گیا جو دنیاوی زندگی کا فائدہ قبول کر لیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، پھر کیا کہتے تھے کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، یعنی یہ کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں، ہم جو بھی گناہ کرتے رہیں اللہ ہمیں بخش دے گا، یعنی یہ دنیا کا حقیر فائدہ، اس میں سود، اس میں رشوت، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، تو اس طرح کے یہ فائدے حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر یہ توقع، یہ امید ہوتی ہے کہ اس طرح کرنے سے اللہ ہمیں بخش دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، ایسا ہی اگر فائدہ ان کے پاس اور آ جائے، یاخذوہ، تو یہ اسے لے لیتے، یعنی اس طرح یعنی ہمارے ہاں بھی اکثریت میجورٹی ایسی ہو چکی ہے، تو دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کر کے پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ آن قریب ہمیں بخش دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا بھی یہی تقیہ تھا، یہی تھا کہ یہ دنیاوی زندگی کا ہر جائز ناجائز فائدہ اٹھا لیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی بات تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا کتاب میں یہ وعدہ، کتاب میں یہ وعدہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق کا، کہ یہ نہیں کہیں گے اللہ پر مگر حق ہی کہیں گے، یعنی ان پر بنی اسرائیل سے ان کی کتاب تورات میں اللہ فرماتے ہیں ان سے کیا یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے اس میں پڑھ بھی لیا تھا۔ درسو کا مطلب ہے پڑھ کر گھیس ڈالنا، یعنی انہوں نے اتنا پڑھا تھا تو رات کو یہاں تک کہ اسے مٹا دیا تھا، اتنا پڑھا تھا اس کو، یہ جس طرح ہم اندھے اور بہرے بن کے حفظ کرتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اللہ کیا فرما رہے ہیں، کس چیز سے روک رہے ہیں اور کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کو پڑھ کے گھس ڈالا تھا، پھر بھی یہ اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے، جھوٹ کہتے تھے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اللہ فرما رہے ہیں آخرت کا گھر خیر للذین یتقون، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، یعنی انہوں نے اس کو کتاب کو پڑھا بھی تھا اور یہ بھی انہیں پتہ تھا کہ آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے بہتر ہے، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، یعنی وفاداری، عفت عہد
ادائے حقوق ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ افلا تاقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا دنیا کا فائدہ تمہیں بچا لے گا آخرت سے؟ نہیں، حالانکہ انہیں کہا گیا تھا کہ آخرت تو بہتر ہوگی ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ پرہیزگاری میں آتا ہے یعنی اللہ سے وفاداری کرتے ہیں، ایفائے عہد پورا کرتے ہیں، ادائے حقوق، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ والذین، اور وہ لوگ یمسکون بالکتاب، جو تھامے ہوئے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اب مضبوطی سے تھامے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پر مستقل طور پر عمل پیرا ہیں، اور وہ لوگ جو کتاب پر مستقل طور پر عمل پیرا ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی نماز کو معمولی نہیں سمجھتے بلکہ اسے ان وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کتاب کو تھامے ہوئے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، اس کا دامن پکڑ کر آگے چلتے ہیں، یہ قصے کہانیوں سے کام نہیں لیتے۔ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پر عمل پیرا ہیں اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے نیک صالح لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی وہ نماز کو اور کتاب کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، وہ ان دو چیزوں سے سکون حاصل کرتے ہیں، وہ ان کو مضبوطی سے ان پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو میری کتاب اور میری نماز کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، ایسے صالح لوگوں کا اجر میں ضائع نہیں کروں گا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے ان پر کھڑا کیا پہاڑ، فوقہم، ان کے سروں کے اوپر، کأنہ ظلۃ، گویا ایسے جیسے کہ سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بہم، اور یہ سمجھ گئے کہ ابھی یہ ان پر گرنے والا ہے۔ خذوا، اللہ نے فرمایا پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بے قوتیوں، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی یا پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انہیں شریعت دینے کے لیے، کتاب تورات دینے کے لیے، اور انہیں اس میں یعنی اس منصب پر فیض کرنے کے لیے کہ تمہیں بہت بڑا منصب اور ذمہ داری دی جا رہی ہے، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب یہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ میں کس طرح کا قدرت اور جلال رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت اور جلالی کا ایک مظاہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ایسے پورا پہاڑ ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا، یہ سمجھنے لگے کہ ابھی یہ سارا ان پر گر جائے گا۔ پھر اللہ نے انہیں جب شریعت اور احکامات دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر اسے یعنی مضبوطی سے اسے تھامے رکھو، اس پر یعنی عمل پیرا ہو جو مستقل مزاجی کے ساتھ، اور اس میں نصیحت حاصل کرو جو کچھ اس میں ہے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید تمہارے اندر وفاداری آ جائے، شاید تم اپنے عہد پورے کرنے والے بن جاؤ، شاید تم حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ، شاید جن کاموں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو کرنے والے، اور جن سے روکا ہے ان سے روکنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان سے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ مکہ کے کافروں، اب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تو یہ نہ سمجھو کہ یعنی تم بچ جاؤ گے، بلکہ اس طرح اللہ تعالیٰ جس بھی امت میں اپنا رسول خاص طور پر بھیجتے ہیں تو وہ اللہ کی عدالت بن کر جاتے ہیں، تو تمہاری عدالت اسی جگہ اسی دنیا میں ہی ہو جائے گی۔ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانو گے تو ابھی سے سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے وحی کیا جاتا ہے، تم ایمان لاؤ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔